وراثت کے حق سے اگر اسے محروم کیا جائے، شوہر کے ترکے میں سے اسے حصہ نہ دیا جائے، باپ کے ترکے میں سے حصہ نہ دیا جائے، تو اس کے بارے میں پھر یہ بھی ایک بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ حق ادا نہ کرنا عدالت کا حق ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عدالت جائے گی. اچھا، وہ پہلے اپنے بڑوں کو جمع کرے گی، ان سے کہے گی کہ کسی طریقے سے اس کو پریشرائز کیا جائے، نہیں ہو تو عدالتیں کھلی ہے. عورت کا حق باپ کے ترکے میں سے بھی ہے، عورت کا حق شوہر کے ترکے میں سے بھی ہے، عورت کا حق بیٹے کے ترکے سے بھی، اور حق مہر سے بھی. اور کس سے؟ حق مہر بھی. سو ان میں سے کوئی بھی اگر اسے نہیں ملتا تو وہ شرعی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. شرعی عدالت میں کورٹ آف لا میں جا سکتی ہیں کہ جناب یہ میرا حق ہے جو مجھے شریعت اسلام نے عطا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، حق مانگنے کے لیے عدالت کے ٹھوکریں کھانا، عدالت کے دھکے کھانا. دیکھیں اصل میں ہم نے اپنی معاشرت کو اسلامی نہیں بنایا. سوریٹی سے ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ ضرور حاصل کیا، لیکن اسلام کو ہم نے پریکٹس نہیں ہونے دی. ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں. دراصل ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں. کون؟ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ خوف زدہ ہیں. ہم پکڑے جائیں گے. جو اسلام کو اپنے مطابق پاکستان کو گھما رہے ہو، تو جتنے بھی جو ایلیٹ کلاس ہے جو نیچے سے اوپر گئی ہے کرپشن کر کے، وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ اسلامی نظام. آپ جیسے چند اسکالر مل کے اس چیز کا کر لینا کہ پہلے یہ جو حقوق جن کا تعین اسلام نے پہلے کیا ہے پہلے یہ دے دیں، پھر مار لیجئے گا شوق سے، پھر جتنا دل چاہے مار لیجئے گا، لیکن پہلے جو حقوق دیے گئے ہیں پہلے ان کا جو باندھے ہوئے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے وہ تو انشور کر دیں کہ مارنا شریعت کی پرائیورٹی نہیں ہے، کسی مولوی کی ہو سکتی ہے. کسی خاتون کو مارنا شریعت کی پرائیورٹی نہیں ہے. قرآن مجید برہان رشید نے کیا 6666 آیت میں، کیا 600 آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ مارو؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مارو عورتوں کو، مارو جہاں نظر آئے مار دو؟ نہیں، اس کو غلط آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، اور جو بتانے والا اس نے غلط انداز سے بتایا. دراصل ہمارے حکمرانوں کو پریشانیاں لاحق تھی، ہر طرف سے شوشے چھوٹنا شروع ہو گئے تاکہ وہ جو میڈیا کی بحث ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دی جائے. تو یہ سارا گیم ہے پولیٹیکل. اسلام کو آج اس کسی ایک مولوی کی حماقت کی وجہ سے المیہ یہ ہے کہ اسلام کو آج بلیم کیا جا رہا ہے. مجھے افسوس ہے، دکھ ہے کہ جس اسلام کو میں پریکٹس کرتا ہوں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، جس قرآن کو میں مانتا ہوں، آج اس قرآن کے نام پر تجدد پسند اور لبرل انگلیاں اٹھا رہے ہیں. عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں کائنات کی کسی اور کتاب نے دیے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو حقوق دیے کسی اور نے دیے. ہم نے ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اگر آج دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ لبرل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام لبرل مذہب ہے. انہوں نے باقاعدہ وہ کی، اپنی تجارت کی ہے، رسول خدا کی دلجوئی کی ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے. اس لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب حضور ام المؤمنین کی تعریف کرتے تو آپ فرماتی کہ وہ بوڑھی عورت اب وہ چلی گئی، اس کے بعد بھی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت جبکہ کوئی مجھے ماننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے مجھے مانا. جب کوئی میرا تصدیق کرنے کے لیے تیار تھا انہوں نے میری تصدیق کی. جب کوئی مجھے مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے میرے دین کے لیے مال کو خرچ کیا. لہٰذا میں کس طرح اس کو بھول سکتا ہوں؟ ان کے انتقال کے بعد بھی آپ نے ان کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے. یہ رسول خدا کے علم میں یہ بتانا چاہیے کیا آپ نے معاشرے میں محبت قائم کر لی؟ کیا مودت قائم کر لی؟ کیا معاشرے سے چوری ختم کر دی؟ کیا معاشرے سے بے حیائی ختم کر دی؟ کیا معاشرے سے آپ نے دیگر جرائم ختم کر دیے؟ جو جاہل معاشرہ ہے، جو قبائلی معاشرہ ہے، اس میں آپ اور لوگوں کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ مارا جائے. یہاں پر تو اسلام کی دینی تعلیم کو ہم نے مذاق بنا دیا. جتنا مذاق پاکستان میں اسلام کا بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں بنایا. آج اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کچھ احمق لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ معاشرہ جو ہے ہمارے معاشرے مغرب نے ہمیں جو دیکھا ہے وہ ایک مسلمان کو دیکھ کے پھر اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ اسلام یہ ہے. مسلمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہے. ایک مسلمان کو کسی انسان کو دیکھ کے کیونکہ وہ مسلمان ہے ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے. بی بی سی پہ دیکھ رہی تھی ایک خاتون کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، اس کا پورا واقعہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا تھا اور ظاہر ہے وہ مسلمان ملک اور ایک مسلمان عورت تھی اور یہ ایک بھیانک جرم ہے کسی بھی خاتون. نہیں، ہمارے ایک خاتون جو ہے کوئی ڈاکومنٹری بناتی اس کو جو نا نوبل پرائز مل جاتے ہیں، اس کو آسکر مل جاتے ہیں، اور اسی واشنگٹن میں اسی امریکہ میں روزانہ ہزاروں عورتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کی جاتی ہے. اس کی کوئی پکچرائز نہیں کیا جاتا، وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی بہت یہ یہاں پہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کو اپنے دین کو بیچ رہے ہیں. بالکل صحیح. سورہ نور آیت نمبر 4 کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے تو انہیں چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئیں اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے، انہیں 80 کوڑے لگائے جائے اور بے شک وہی لوگ فاسق ہیں.
کتنا کلیئر ہے. آج کل اگر کسی خاتون نے دوپٹہ ٹھیک نہیں لیا ہوا نا تو جو دو مرد اس کے بارے میں کہیں گے یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں خواتین حجاب میں رہیں تو مرد اپنی اوقات میں رہے گا. اسلام نے حسن زن کا حکم دیا ہے. حسن زن رکھیں, کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں, کسی کے بارے میں اچھا جو نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اچھی خاتون ہے, اچھی ہوں گی. جب تک کہ اس کا کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو, ظاہر نہ ہو, تب تک آپ کو الزام لگانا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے. بہتان لگانا کسی خاتون کے اوپر, یہ تو بہت شدت سے منع کیا اسلام نے, اور اس کے بارے میں اگر ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر شریعت محمدی لاگو ہو جائے ہمارے ملک میں, کسی بھی ملک میں اگر شریعت اسلامی ہو تو وہاں کوئی مجال ہے کہ کوئی جرات کر سکے کہ کسی خاتون پر الزام لگائے, بہتان لگائے. اور اسلام نے اس کو بڑا پیچیدہ بنایا اس حوالے سے کہ کوئی انسان انگلی نہ اٹھائے کسی خاتون کے اوپر, کسی کی عصمت کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے کہ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے, اور 4 گواہ بھی ایٹ اے ٹائم سب نے دیکھا ہو اس معاملے کو, اور 4 گواہ بھی مرد ہوں. مرد کے عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے, جبکہ بہت سارے ایسے معاملات میں ماں کی گواہی پہ قتل کر دیا جاتا ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ ماں بھی ایک عورت ہے, اس کی بھی گواہی پوری نہیں ہے. اس کی بھی ایک الگ بحث ہے کہ ایک خاتون کو, کیونکہ 2 خواتین اور ایک مرد برابر ہے, یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی عورت کی کمتری نہیں ہے. بحث میں نہیں پڑی. اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں نا, چلیں اس نے کہا ہے اس کا ہدف کچھ اور ہے, یہاں پر عورت کو کمتر نہیں کیا, تو پھر تہمت لگانے کے لیے عورت کی گواہی کو معتبر کیوں مان لیا جاتا ہے؟ وہاں پہ بھی تو اس کی گواہی معتبر نہیں. اس پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں نے چونکہ الزام لگا دیا تھا, کہا تھا ٹھیک ہے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو قتل کرنا جائز ہو گیا, گواہی تو اس عورت کی بھی نہیں ہے. یہ تو غیر اسلامی عمل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر, بالخصوص ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ عصمت کے نام پہ اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر کے قتل عام ہوتا ہے. اسلام نے کبھی اجازت نہیں دیا. ویسے بھی قتل کرنا تو کسی طور پہ بھی جائز نہیں اسلام میں, جب تک کہ وہ شرعی عدالت میں لے کے جائیں, 4 گواہ گواہی دیں اور 4 گواہوں کی گواہی ایک جیسی ہو, ایک جیسی گواہی وہ پیش کریں, تب جا کے اس پر حد جاری ہوگا. پھر بھی کسی عام انسان کو کسی کو اجازت نہیں جب تک شریعت میں فیصلہ نہ ہو. اپنی زندگی میں اسلام نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہم ویسٹ کو فالو کریں. جی, ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ویسٹ کو فالو کریں. ہم اپنی شاپنگ پہ جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ویسٹ کو فالو کریں. ہم گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی امپورٹڈ گاڑیاں ہوں. ہم اگر کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اسلام کو فالو نہ کریں. لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ اسلام کو فالو کریں. لیکن وہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب آپ نے جزوی اپنائی ہے تو پھر مطلب اتنا ممکن ہے کہ آپ کو کمپریہنسو ریزلٹ مل جائیں. آپ کو لازماً اسلام کی ادخلوا فی السلم کافہ, پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا, تب جا کر آپ کو اسلام کے فروٹس اور بینیفٹس ملنا پڑیں گے. اسلام نے کہا ہاتھ کاٹ دو, لوگوں نے کہا شور مچا دی, ہاتھ کاٹ دیں. جی ہاں, آپ نے 4 ہاتھ کاٹے ہیں. ایک وقت ایسا آیا تھا مدینہ منورہ میں چوریاں ختم ہو گئی تھی, کوئی سامان یوں رکھا ہے, کوئی چوری کرنے والا نہیں تھا. اب ڈاکٹر اگر کہے کہ جناب آپ کا جسم پوائزنس ہو گیا ہے, اگر ہاتھ نہیں کاٹا گیا آپ کی جان چلی جائے گی, تو وہ کہے گا ہاتھ یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹ دو, مجھے بچا لو. تو اسلام بھی اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کچھ مانی ہے, باقی ساری اغیار کی مانی ہے. لہٰذا اب ایک ہمارے اسلام میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی یہاں پر آ کر سینڈوچ ہو گیا. آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ معاملات لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. نہیں, اور بہت سارے کیسز آتے ہیں, مجھے پتا ہے ہمارا معاشرہ, ہم سینڈوچ ہو گئے. ہم کبھی یورپ کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم اب قبائلیات کو دیکھتے ہیں. قبائلیات اور تجدد پسندی کے درمیان اسلام سینڈوچ ہو گیا ہے. لہٰذا کبھی ہمارا دل کرتا ہے ہم اسلام کو مانتے ہیں, اور کبھی جب دل نہیں کرتا مخصوص تو ہم بولتے نہیں, کسی حیلے سے بہانے سے ہم اس کو کچھ نہ کچھ پریڈکشن اور اپنی رائے کے ذریعے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. عورت کا جو یہ حق سورہ نور میں بیان ہوا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی رائے زنی کر دیجئے تاکہ اس کے بعد میں بریک کی طرف. دیکھیں, اسلام نے عورت کے حق کے لیے رکھا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس طرح فرا نے کہا کہ کوئی کسی کی ماں یا کسی کی بہن, ساس بہو کے اور نند کے اتنے جھگڑے ہیں ہمارے ہاں, کوئی بھی کسی پر تہمت اور الزام بھی لگائی جا سکتی. اس لیے اسلام نے 4 شرائط رکھی ہے کڑی. لہٰذا ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں اتنا مقصد غیرت کی کمی کا شکار ہوں کہ میں کوئی اس واقعے پہ 4 آدمیوں کو لے کے جاؤں کہ جاؤ دیکھو کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر 4 مرتبہ قسم کھا. 4 مرتبہ قسم کھائی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جھوٹا ہوں گا اگر اس کو میں رکھوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب ڈیورس دو. تو لیان کے بعد کچھ فقہ نے کہا جیسے ہی لیان ہو تو اسے, اگر اس نے گواہی نہیں دی تو 80 کوڑے لگاؤ, اور اگر اس نے کوئی گواہ لے کر آ گئے
یا پھر 4 مرتبہ قسم کھائی تو اب عورت جو ہے آٹومیٹکلی ڈیورس ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد ڈیورس دی جائے گی. لہٰذا وہ ایک ایکسٹریم معاملہ ہے. اور یہ کیوں ہے کہ عورت کی عفت کو, عصمت کو, اس کے تقدس کو, اس کی حرمت کو, اس کی نزاکت کو, اس کی نظافت کو بچانا مقصود ہے اسلام. اسلام نہیں چاہتا کسی عورت میں کیوں گواہ رکھیں دو گواہ. کیا فلسفہ ہے کہ میاں بیوی اگر جا رہے ہیں کوئی کسی عورت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ جناب یہ عورت جو ہے کون ہے, حیا باختہ تو نہیں ہوگی. تو دوسرا کہے گا نہیں جناب یہ منکوہ ہے اس کی, ہم گواہی دیتے ہیں. لہٰذا اسلام نے یہ گواہی کا سسٹم رکھا ہے تاکہ اعلان کیا جائے. تو اسلام تو عورت کو ماں کہتا ہے. اسلام نے کہا کہ عورت اگر ماں ہے تو سراپا دعا ہے, بہن ہے تو درد آشنا ہے, اور اگر بیٹی ہے تو مجسم حیا ہے, بیوی ہے تو مہر وفا. پھر خفیہ نکاح کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بریک لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے گا. لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں. 2 بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. مسکال چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر تھا. میں نے چاندی جو جو آج کے دور کے مطابق 1700 گرام چاندی بنتی ہے, جس کی قیمت آج رات کی چاندی کی قیمت کے مطابق 1,02,170 روپے بنتے ہیں. یہ اگر آپ نے کم سے کم بھی رکھنا ہے کہ ہم مہر فاطمی مقرر کریں تو یہ رقم بنے گی. جو ہم بناتے ہیں وہ رقم نہیں ہے کسی بھی طرح سے شرعی. بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ مہر فاطمہ زہرا کی جو مہر رکھی گئی ہے, کل تحقیق کر کے آؤں گا میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی مہر یہ رکھی گئی تو ہم اسی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. پھر شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مہر خود رکھے یا اپنے والد کو ولی بنا دے, والد کی طرف سے وہ جو بھی مہر. تو پھر وہ کیا کرے؟ کتنی بے حیا عورت ہے, اپنے منہ سے مہر کے تذکرے. ارے ہم تو ایسی عورتیں تو نکاح کے قابل ہی نہیں ہوتی. جو عورت اپنے منہ سے نکاح کی بات کرے اور مہر کی بات کرے, بھلا وہ بھی کوئی عورت ہے؟ یا وہ پسند کی بات کرے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے. غلط کہہ رہی ہوں, آپ نے تانے شاید آپ کے کانوں سماعتوں سے نہیں گزرے. میں عورت ہونے کے ناطے ان تمام تانوں سے بہت اچھی طرح گزرے ہیں. میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں, سیرت النبی کے اندر جب میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ معاشرے کی جو زبان ہے وہ اسلام میں منہ میں نہیں ڈال سکتے ہم. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ اسلام کا قصور, یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے. معاشرے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیے. اسلام نے تو کہا ہے کہ نہیں جناب مہر فاطمی ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹل اس کو اوپن رکھا ہے. آپ اپنی باہمی مشاورت اور رضامندی سے حق مہر ادا کر سکتے ہیں. اور پھر شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر مرد چاہے تو فوراً ادا کر دے, یا پھر اس کی ڈیمانڈ پر, جب خاتون چاہے کہ اس کی ڈیمانڈ پر اس کو ادا کیا جائے تو وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے, اور اس کو لازماً دینا ہے, زندگی کے اندر دینا, ورنہ وہ مقروض بنے گا. لازماً دینا ہے, اور یہ اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہ جناب آپ معاشرہ اپنا اس طرح بنا لو, اور پھر اسلام کو کہیں کہ اسلام نے یہ کیا, اسلام نے نہیں کیا. اسلام نے بڑا اوپن رکھا ہے, بہت اوپن رکھا ہے, اور اسلام بہت آسان مذہب ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے, لہٰذا اس کی پیچیدگیاں دور ہونا چاہیے, اور وہ ظاہر ہے اسی ڈسکشن سے اصل چہرے کو تبادلہ خیال کرنا ہوگا. اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے آج, چونکہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں جو اسلام کا چہرہ سامنے دکھایا جا رہا ہے یورپ کے اندر. اچھا, اس میں مثال حضرت میرے مقطع کلامی کی معافی دیجیے گا, میں چاہ رہی زیادہ سے زیادہ حقائق ہم سامنے اپنے لوگوں کے ڈسکس کر سکیں. نکاح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایک علیحدہ مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں, جو بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا مکان ہے. تو کوئی نہیں کہتا کہ دیکھا کیسی خاتون ہے, لڑکے کو لے کر اگلے ہی دن الگ ہو گئیں. ایسی بھی کوئی عورتیں ہوتی ہیں, دیکھیے نا, مطلب ہم یہ تانے سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے, اگر کوئی عورت علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے, تو کیا وہ مطالبہ شریعت کے روح سے قطعاً مطلقاً ناجائز ہے, غلط ہے؟ دیکھیں, عورت اگر الگ رہنا چاہے تو شریعت اس کو کہتی کہ اس کا حق ہے, اس لیے کہ مرد کے ذمے اس کو چادر, چار دیواری, اس کا نان, اس کا نفقہ, اس کا لباس, اس کی ساری ضروریات کی تکمیل. اور اسلام نے اس چیز پر مکلف نہیں کیا, باؤنڈ نہیں کیا عورت کو کہ وہ پورے خاندان اور پوری فیملی کی خدمت کرے, یہ اسلام نے نہیں کہا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے. ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خاصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے مکان میں چلے گئے اور آپ کو کوئی چیز اور میسر نہیں تھی. نہیں جناب, یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے, بالکل سنت مبارکہ ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں
ہم نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لیے, کچھ کرسچن سے لے لیے, کچھ جوت سے لے لی ہے, اور زیادہ تر ہندوانہ ہمارا رواج تھا, لہذا اس کو ہم نے اپلائی کر لیا ہے. اسلام کو ہم نے اپلائی نہیں کیا. اسلام بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے. اسلام کسی کو خواہ میں مطعون نہیں کرتا, گالیاں نہیں دیتا, یہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے. الگ گھر کا مطالبہ عورت کا حق ہے. اگر وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو اس کا حق ہے, شوہر کو چاہیے کہ اس کو الگ گھر دلا دے اگر اس کے اندر استطاعت ہے. یہ دیکھنا چاہیے, یہ بالکل استطاعت ہے. جی, مطالبہ بھی اس وقت کیا جب استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے اس کی, لازماً جانا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. شوہر کے پاس استطاعت نہیں اور اگر عورت اس طرح کے ڈیمانڈز کرے تو اختلافات کا تنگ کرنے والی بات ہے نا کسی شخص کو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کی بھی تو سنت ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا, اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی تھی تو اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر میرے پیر لگ جاتے تھے. آپ کے حجرے میں سوراخ تھے, کپڑے ڈال کر پیوند لگا کے اسے بند کیے جاتے تھے. اور جب انہوں نے مطالبات کیے, قرآن نے کہا, ابھی آیتیں پڑھی, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پورا قرآن پڑھے تو کہا کہ نبی ان کو دے کر رخصت کر دیجئے. یا پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے یہ اس پر صبر و شکر کر کے آپ کو پرائرٹی دے. تو ساری ازواج نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ مال غنیمت چاہیے, نہ کشور کشائی چاہیے, ہمیں تو قدم محمد مصطفیٰ چاہیے. اس طرح سے جو ان کا مطالبہ تھا. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے. ان سارے موضوعات کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ہم دین کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں, جانتے ہوئے یا انجانے میں, ہم اسے بہتر کر لیں تاکہ ایک بہتر انسان اور اللہ کے ایک بہترین بندے کی صورت میں اس کے سامنے پیش ہوں. اور اللہ کرے کہ ہم جب قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش نہ ہوں تو ہمارے ذمے کسی کا حق واجب الادا نہ ہو, اور جن کے ذمے ہمارے حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ حقوق سب لوگوں کے ادا کریں. اور اجازت لیں گے ہم, اور کل انشاءاللہ پھر سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. راؤ بردرز ہمارے ساتھ ہیں. جاتے جاتے آپ کا خوبصورت کلام سنتے ہوئے ہم آپ سب کو اللہ حافظ کہیں گے. اللہ 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 من وچ مرشد لائی ہو, نبی اسمان دا پانی دے کے ہر جائی ہو. الف لا چمچے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو, نبی اسمان دا پانی دے کے ہر جائی ہو. جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا, جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا, جے بوٹی لائی ہو پھر میرے آ جگڑی جی, اے بے اللہ والے آ جگڑی جی, اے بے نبی پاک دی جگڑی جی, اے بے مولا علی والی جگڑی جی, اے بے میرے پیر دی جگڑی جی, اے بے سارے ساتھ دی جگڑی جی. دم گٹ کو 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 گٹ کو دم گٹ کو دم گٹ کو گٹ کو. پڑھ سائی تے کلمہ نبی دا, پڑھ سائی پھر میرے آ جگڑی جی, اے بے اللہ والے دی جگڑی جی, اے بے نبی پاک دی جگڑی جی, اے بے مولا علی والی جگڑی جی, اے بے میرے پیر دی جگڑی جی, اے بے سارے صاحب دی جگڑی جی. ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا, چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا. او ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا, او ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا, میرے داتا دے دربار دیا, میرے داتا دے دربار دیا, میرے داتا دے دربار دیا. نہ کرتیاں کھیڑ پیاری مارے دیا گالڑیاں, دل گلی جوانی جاندی جو سونا پٹیا لڑیاں. اوتھ مرد شہزادے سونے, اوتھ مرد شہزادے سونے, او موتیو لڑیاں, جلدا سرپا کرن جیڑے پیر بریڑ پیا لڑیاں. داتا دے دربار سے آکھڑ, داتا دے دربار سے آکھڑ, بامن پیر سوا لڑیاں. ونا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا, او ونا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا. پھر میرے آ جگڑی جی, اے بے اللہ والی جگڑی جی, اے بے نبی پاک جگڑی جی, اے بے مولا علی والی جگڑی جی, اے بے میرے پیر جگڑی جی, اے بے سارے سب جگڑی جی. او دم گٹ کو دم
برسائی کلمہ نبی دا برسائی پھر میرے آ جھکڑی جی اے بے لوالے دی جھکڑی جی اے بے نبی پاک دی جھکڑی جی اے بے مراد دی جھکڑی جی اے بے میرے پیر دی جھکڑی جی اے بے سارے سبزی دی جھکڑی